Assalamu alaikum, dear students. Here I am back with our today's lecture. Well, students, we are continuing with our chapter Khatimun Nabiyyin, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Well, this is chapter number 1, and this is going to be the lecture number 4 for our text reading. Let's move on with our text. Well, student, today we are about to start on with passage number 16. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam approached the age of 40, he became deeply saddened and concerned by the moral decay and injustice that prevailed in Meccan society. As जैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम approached mean came by, قریب آئے, نزدیک پہنچے, the age عمر کے of 40 سال کی, تو he became deeply mean profoundly, بہت زیادہ saddened mean sad, dejected, depressed, downcast, اداس, غمزدہ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں, and concerned کا مطلب ہے anxious, bothered, troubled, upset, worried, بے چین, بےتاب جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں, تشویش جس سے لاحق ہونا. by the moral mean اخلاقی, decay کا مطلب ہوتا ہے decline, deteriorate, degeneration, sink, زوال جس کو ہم کہتے ہیں, and injustice ناانصافی that prevailed mean influenced, determined, dictated, affected, decided, یعنی متاثر کرنا کے معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں مکن سوسائٹی, مکے کے معاشرے کو. تو پورا معنی کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو وہ بہت زیادہ افسردہ اور تفتیش زدہ یا اداس محسوس ہونے لگے مکہ کے معاشرے میں پائی جانے والی ناانصافی اور اخلاقی زوال کو دیکھ کر. He would frequently retreat to the cave of Hira, seeking solitude and reflection. He would frequently mean frequently mean mostly. یہاں پہ یہ تھوڑا غلط ہو گیا ہے, اس کو صحیح تھوڑا کر لیتے ہیں. frequently کا اگر جی frequently mean often, repeatedly جس کو ہم نے درست کر دیا ہے جی, بار بار یا اکثر کے معنی میں جو ہے نا یہ چیز جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے ریٹریٹ کا مطلب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی. ریٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے ہیون, ریفیوج, اسائلم, شیلٹر, سینکچوری, محفوظ جگہ کو لوٹ جانا. یہاں پر اصل میں ورب کے طور پر استعمال ہوئے تو اس کا مطلب ریٹرن بھی ہم کر سکتے ہیں, لوٹ جانا, ریٹرن, گو بیک, واپس چلے جانا, ٹھیک ہے. ٹو دا کیو آف ہرا, غار ہرا کی طرف. سیکنگ in search of, تلاش میں. solitude mean isolation, seclusion, privacy, segregation, تنہائی, خلوت جس کو ہم کہتے ہیں. and reflection کا مطلب consideration, deliberation, study, thought. reflection means سوچ, غور و فکر, یا جس طرح ہم ذکر کا معنی ہم کہہ سکتے ہیں. تو پورا معنی اس کا ہم کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو وہ بہت زیادہ افسردہ اور تشویش میں دکھائی دیے عرب معاشرے میں پائی جانے والے اخلاقی زوال اور ناانصافی کو دیکھ کر کے. تو وہ اکثر غار ہرا میں واپس لوٹ جایا کرتے تھے تنہائی اور غور و فکر کی تلاش میں. It was during one of these meditative retreats in the month of Ramadan that Hazrat Jibreel appeared before him with the first revelation. It was during one of these, یہ انہی retreats, one of these meditative retreats. meditative کا مطلب یہاں پہ ہوگا contemplative, introspective, reflective, ruminative, یعنی غور و فکر, سوچ بچار پر مبنی. retreats mean واپسی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, یا پناہ حاصل کرنا. in the month of Ramadan, ماہ رمضان میں, that حضرت جبرائیل appeared, کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظہور پذیر ہوئے, سامنے آئے, before him, ان کے, with the first revelation, پہلی وحی لے کر. تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی انہی
خلوت نشینی اور غور و فکر کی طرف لوٹ جانے کا نتیجہ تھا کہ ماہ رمضان کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے حاضر ہوئے اور پہلی وحی جو ہے انہیں پیش کی. ٹھیک ہے. دا اینجل سیڈ, فرشتے نے کہا, ریڈ پڑھو. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم responded mean replied, جواب دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, I cannot read, میں نہیں پڑھ سکتا. دا اینجل سیڈ اگین, فرشتے نے دوبارہ کہا, and then the following verses were revealed, اور پھر following that ذیل verses mean آیات were revealed, نازل ہونا, اور پھر یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئیں. اور کون سی آیات تھیں جی دیکھ لیتے ہیں. ٹرانسلیشن ہے ہمارے پاس کہ ریڈ ان دا نیم آف thy Lord who created man from clot of congealed blood. ریڈ پڑھو ان دا نیم, نام سے, آف thy mean your, اب تمہارے اپنے, لارڈ مین ماسٹر, مالک, آقا, پروردگار, who created جس نے تخلیق کیا, پیدا کیا, created man انسان کو پیدا کیا, from a clot mean clump, embolism, gob, lump, لوتھڑا جس کو ہم کہتے ہیں, لوتھڑے سے, of congealed blood, congealed mean بھی frozen ہم کہہ سکتے ہیں, lumpy, clotted, curdled جمع ہوا, منجمد, blood mean خون سے. پڑھو اپنے آقا کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو ایک منجمد خون کے لوتھڑے سے. ریڈ اینڈ thy Lord is the most bountiful. ریڈ پڑھو, تمہارا مالک جو ہے is most انتہائی bountiful. bountiful کا مطلب abundant, plentiful, ample, generous, plenteous, بڑا مہربان, بڑا فیاض ہے. who taught جس نے سکھایا, the use of the pen قلم کا استعمال, taught man انسان کو سکھایا, that which he knew not جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا. تو کہا گیا کہ پڑھو اپنے اس آقا کے نام سے, اس اپنے مالک کے نام سے جو انتہائی فیاض و مہربان ہے, جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا, انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس کا اسے علم حاصل نہیں تھا. چلیں جی آگے بڑھیں گے. دس مومنٹ marked the beginning of the Rasulullah's mission as the last Rasul of Allah. This moment یہ جو لمحہ ہے, مارک مین جسے ہم کہہ سکتے ہیں پوائنٹ آف اوریجن, نقطۂ آغاز ہے, دا بگننگ آغاز کا, آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کا, ایز دا لاسٹ رسول اللہ, رسول آف اللہ, اللہ کے آخری رسول ہونے کا. یہ لمحہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کے مقصد کے آغاز کا نقطۂ آغاز ہے. دا ریولیوشن آف دا قرآن not only brought spiritual awakening but also initiated a radical transformation in the socio-political and moral fabric of Arabia. The revolution mean نزول آف دا قرآن, قرآن مقدس کا جو نزول تھا, not only نہ صرف brought لایا, spiritual mean روحانی, awakening کا مطلب ہے stimulation, kindling, incitement, activation, بیداری جس کو ہم کہتے ہیں, but also initiated کا مطلب ہے started, inaugurated, launched, begun, established, شروع کیا, آغاز کیا. radical کا مطلب complete, entire, sweeping, thorough, comprehensive, مکمل. transformation کا مطلب چینج بھی ہوتا ہے, تبدیلی بھی ہوتی ہے, conversion, metamorphosis, evolution, alteration, change, تبدیلی جس کو ہم کہتے ہیں. in the socio-political, سماجی, political سماجی اور سیاسی, and moral اخلاقی fabric means system of عربیہ, عرب کے نظام میں. تو پورا معنی اس کا ہم کر لیتے ہیں. قرآن مقدس کا جو نزول تھا نہ صرف روحانی بیداری کا باعث بنا بلکہ اس نے سماجی اور سیاسی اور اخلاقی جو عرب کا نظام تھا اس میں کیا ہے کہ بیداری کا آغاز کیا اور ایک بنیادی یا ایک مکمل جو تبدیلی ہے اس میں برپا کر دی. دا کال ٹو توحید, بلیف ان وننس آف اللہ, چیلنج دا ڈیپ روٹیڈ پریکٹسز آف آئیڈولیٹری, class privilege and social injustice. the call to توحید کی طرف جو پکار تھی, توحید کا
کی جو آواز تھی بلیف عقیدے پر، یعنی توحید کے عقیدے کی جو پکار تھی، ان دا وننس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں چیلنج، اس نے للکارا، ڈیپ یا ابھارا، ڈیپ روٹیڈ مین گہرے، پریکٹسز مین ایکٹیویٹیز، ٹریڈیشن روایات کو، آف آئیڈولیٹری آئیکونیٹری، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، بت پرستی کے، کلاس پریولیج، کلاس مین طبقاتی، پریولیج کا مطلب ہے امیونٹی، ایگزمپشن، ایمنسٹی، ڈسپنسیشن، یعنی طبقاتی جو فائدہ ہے یا طبقاتی جو رعایت ہے، طبقاتی جو استثناء حاصل ہے، اینڈ سوشل انجسٹس، اور سماجی ناانصافی کو. تو عقیدہ توحید کی یہ جو پکار تھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اس نے بت پرستی اور طبقاتی جو استثناء حاصل تھا لوگوں کو، اور سماجی جو ناانصافی تھی، اس کی جو پرانی اور گہری سرگرمیاں تھیں، ان کو للکارا. It laid the foundations for a society based on truth and equality, on accountability and compassion. It laid, اس نے ڈالی، the foundations mean basics, fundamentals, essentials, essence, rudiment، بنیاد جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بنیادیں ڈالی فار اے سوسائٹی، ایک ایسے معاشرے کی، بیسڈ آن، جس کی بنیاد تھی ٹروتھ، سچائی پر، ایکویلٹی، مساوات پر، اکاؤنٹیبلٹی مین رسپانسبلٹی، آنسربلٹی، لائبلٹی، چارج اینڈ امپیریٹو، یعنی احتساب پر، جواب دہی پر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اینڈ کمپیشن. کمپیشن کا مطلب یہاں پہ ہے سمپیتھی، پٹی، ہیومینٹی، انڈرسٹینڈنگ، چیریٹی، ہمدردی کا مطلب خدا ترسی کے معنی میں ہم اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پورا معنی اس کا آگے ہم کر لیں گے جی، کہ اس نے معاشرے کے لیے وہ بنیادیں ڈالی جن کی بنیاد سچائی، مساوات، جواب دہی اور خدا ترسی پر تھی. تو آئی ہوپ سو ویل اسٹوڈنٹ، یہ پیسج کافی ڈیفیکلٹ بھی ہے، اس کے اندر کافی سینونیمس ورڈ بھی ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، اور آئی ہوپ سو کہ آپ اس کے جو سینونیمس ورڈ ہیں، کافی مشکل ورڈ ہیں، ان کو ضرور آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے اور جو ہے نا تیار. اوکے جی، ود دس آئی ایم لیونگ رائٹ ناؤ فرام ہیئر. اٹس می سیئنگ گڈ بائی ٹو آل آف یو. اللہ حافظ.